نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آج ایک عبرت حاصل کرنے والا لطیفہ سناتا ہوں۔ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا۔ موت کے ڈر سے ایک بادشاہ اپنے شہر سے باہر بھاگ نکلا۔ جیسا کہ ہندوستان میں بھی ایک بیماری پھیلی تھی جب لاک ڈاؤن لگا، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ایسے مریضوں سے بھی لوگ بھاگا کرتے تھے۔ تو جب طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج کو بھی لے لیا۔ اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا۔ کون؟ بادشاہ گھوڑے پر سوار رہتا، زمین پر پیر ہی نہیں رکھتا، بلکہ گھوڑے کی پشت پر سویا کرتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ کیا سناؤ؟ کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام تھا، جو غلام تھا وہ بہت ہوشیار تھا۔ تو غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر، غلام نے سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے، میں قصے کے بہانے، قصے کے نام پر اس کو ایک نصیحت والا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس کو اس کو نصیحت ہو جائے۔ تو غلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے ایک قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ خلاصہ لفظوں میں یہ سمجھو کہ ایک لومڑی نے شیر سے دوستی لگا لی اور اس شیر کی خدمت کرتی تھی تاکہ باقی جنگل کے جانوروں سے وہ بے خوف رہے اور محفوظ رہے، تاکہ لوگ اور باقی جانور شیر کی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے اس لومڑی کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان کے ساتھ شیر کے ساتھ ساتھ خدمت میں زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن عقاب لومڑی پر جھپٹا۔ ایک اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے جس کا نام عقاب ہے، اردو میں کہتے ہیں اس کو۔ وہ جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب نے دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ شیر کی پشت پر بیٹھی ہے، پیٹھ پر، تو وہ پرندہ اوپر سے آیا، اس کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور وہ اڑ گیا۔ جب وہ اڑ گیا، لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ صحیح کہا اس نے۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان کی طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، جو طاعون کی وبا بیماری پھیلی اس کا ڈر جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ